بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت ایران کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھروں کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ الوا میں ڈال کر جلا دیں گے۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کو آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کے جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید کا دعوت سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبے حجاز میں چلے آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے تھے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔ اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔